قادر جیلانی کو دسر و نیرانی محبوب سبحانی غوث العظم آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بحجت الاسرار، یہ آپ کی سیرت پر ایک کتاب ہے، اس کے اندر یہ باتیں موجود ہیں۔ آپ کی ولادت و سعادت 470 سنہ ہجری کے اندر ہوئی، ایک روایت کے مطابق، اور دوسری روایت کے مطابق آپ 471 سنہ ہجری کے اندر پیدا ہو گیا۔ آپ جب پیدا ہوئے رمضان کا مہینہ تھا، رمضان کے مہینے کے اندر آپ کی ولادت ہوتی ہے، اور آپ جو ہی پیدا ہوئے آپ نے دودھ پینا چھوڑ دیا۔ سحری کے وقت دودھ پیتے، پھر افطار کے وقت دودھ پیتے، مطلب روزہ رکھنے کے وقت دودھ پیتے، اور جب روزہ کھولنے کا وقت آتا پھر آپ دودھ پیتے۔ یہ آپ کی یہ سمجھ لیں کہ کرامت ہے کہ آپ نے آتے ہی روزہ رکھ لیا، چھوٹا سا بچہ آتے ہی روزہ رکھ لیا، کیونکہ آپ مادر ذات بنی، پیدائشی بنی۔ کہ آپ کی والدہ فرماتی ہیں جب عبد القادر میرے پیٹ میں تھا، میری کوکھ میں تھا، تو جب مجھے چھینک آتی میں الحمدللہ کہتی تو پیٹ سے آواز آتی یرحمک اللہ، اللہ تم پر رحمت فرمائے، مونس کا سیگا اس میں، تو پیٹ سے آواز آتی اللہ اللہ۔ اور جب آپ کی ولادت ہو جاتی ہے، آپ پیدا ہو جاتے ہیں، اور جب آپ بولنا سیکھ جاتے ہیں، تو پھر آپ کو قرآن پڑھانے کے لیے جب مدرسے میں بھیجا جاتا ہے تو قاری صاحب کہتے ہیں بیٹا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہا جاتا ہے بیٹا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ نورانی پڑھنا شروع کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ سبحان اللہ۔ الف لام سے شروع کرتے ہیں، 18 پارے سنا دیتے ہیں، 18 پارے قرآن کے سنا دیے۔ ابھی پہلا دن ہے، قاری صاحب نے بسم اللہ پڑھائی ہے اور آپ نے 18 پارے سنا دیے۔ قاری صاحب نے کہا بیٹا آگے پڑھ۔ آپ فرماتے ہیں اے قاری صاحب، جب میں اپنی والدہ کے پیٹ میں تھا میری والدہ چکی پیستی تھی، آٹا پیستی تھی، جب چکی چلاتی تھی تو اللہ کا قرآن پڑھتی تھی، اللہ کا قرآن پڑھا کرتی تھی۔ جب وہ قرآن پڑھتی تھی اور چکی چلاتی تھی، آٹا پیستی تھی، میں نے ماں کے پیٹ کے اندر اپنی والدہ سے 18 پارے سن کر حفظ کر لیے۔ اپنی والدہ کے پیٹ کے اندر 18 پارے حفظ کر لیے۔ اللہ اللہ، کیونکہ میری والدہ کو 18 پارے حفظ تھے، اسی وجہ سے مجھے بھی 18 پارے آتے ہیں۔ یہ غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی، یہ ان کی عظمت و شان ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندر تھے، بھی پیدا بھی نہیں ہوئے، والدہ قرآن پڑھتی تو اس قرآن کو حفظ کر لیا، یاد کر لیا۔ اللہ اللہ۔ پہلے کی مائیں کیا کرتی تھی؟ گھر کے کام کاج کرتی رہتی تھی، اللہ کا کلام پڑھتی رہتی، قرآن پڑھتی رہتی تھی۔ آج کل کے اندر کیا ہے؟ ٹیپ چل رہی ہوتی ہے پھر کام ہو رہا ہے، گانا چل رہا ہے پھر کام ہو رہا ہے۔ اللہ، جہاں پر گانے چلتے ہیں، فلمیں ڈرامے چلتے ہیں، وہاں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے، بلکہ شیطان اپنے چیلوں کو بھیجتا ہے، پھر پریشانیاں، پھر مصیبتیں آتی ہیں۔ اور جہاں اللہ کا پاک کلام پڑھا جاتا ہے، اللہ کے پاک کلام کی تلاوت کی جاتی ہے، روایت کے اندر آتا ہے جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے اللہ کی رحمتوں کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، وہاں اللہ پاک کی رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ جس جگہ پر اللہ پاک کی رحمت کے فرشتے نازل ہوں وہاں پر مصیبت نہیں آتی، پریشانی نہیں آتی، تنگی نہیں آتی، وہاں لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے۔ جہاں رحمت کے فرشتے آ جائیں، جہاں رحمت کے فرشتے آ جائیں وہاں پر لڑائی نہیں ہوتی، جھگڑے نہیں ہوتے، فساد نہیں ہوتا، بیماری نہیں ہوتی، پریشانی نہیں ہوتی۔ لیکن ہمارے ہاں ہماری کیا کیفیت ہے؟ اب ہم غور کریں کہ ہماری مائیں بہنیں جب گھر کا کام کاج کرتی ہیں، روٹی پکاتی ہیں، سالن پکاتی ہیں، کام کاج کرتی ہیں، تو قرآن پڑھتی ہیں یا ہینڈ فری لگا کے گانے سنتی ہیں؟ غور کرنا چاہیے۔ اگر قرآن پڑھتی رہتی ہے تو پھر اللہ کی خاص رحمت کا نزول ہوتا ہے، پھر رب کی رحمت کے سائے میں ہے، پھر گھر کے اندر برکت ہی برکت آئے گی، پھر پریشانی نہیں آئے گی، مصیبت نہیں آئے گی، تنگی نہیں آئے گی، پھر خوشحالی دوڑ کر آئے گی، اللہ کی رحمت کا خاص نزول ہوگا۔ اور قرآن ہی پڑھنا چاہیے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی والدہ محترمہ آپ قرآن پڑھتی رہتی، گھر کا کام کاج کرتی،
اور قرآن پڑھتی تھی. شیخ عبد القادر جیلانی نے ماں کے پیٹ کے 18 پارے حفظ کر لیے. شیخ عبد القادر جیلانی کا گھرانہ کیسا تھا؟ گیاری والے پیر کا گھر کیسا تھا؟ اللہ اللہ. آپ کے والد کا نام تھا ابو صالح موسیٰ جنگی. آپ کا نام تھا. آپ کے والد بھی ولی، آپ کے نانا بھی ولی، آپ کی پھوپھی بھی ولی، آپ کی والدہ بھی ولی، آپ کا پورا خاندان اولیاء. آپ کے والد عبداللہ سمیع کی شادی نہیں ہوئی، پہلے کی بات ہے. نوجوان تھے، بڑی عبادت کرتے، ریاضت کرتے، تلاوت قرآن کرتے، نوافل پڑھتے، مجاہدات کرتے. مجاہدہ کرتے کرتے انہوں نے کچھ دنوں سے کچھ کھایا نہیں. بھوک بہت لگی ہوئی تھی، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. دریا کے کنارے چل رہے تھے. دریا کے کنارے چل رہے ہیں. دیکھا کہ دریا کے اندر ایک سیب بہتا ہوا آ رہا ہے. آپ کو بھوک بڑی تھی، کئی دنوں سے کچھ نہیں کھایا تھا. مجاہدات و عبادت کر کے بھوک نے شدت اختیار کر لی تھی، پیٹ میں کچھ نہیں تھا. آپ نے اس سیب کو اٹھا کر کھا لیا. اس سیب کو تو آپ نے کھا لیا. بعد میں خیال آیا یہ کس کا سیب تھا؟ میں نے تو بغیر پوچھے کھا لیا ہے. قیامت والے دن اگر میری پکڑ ہو گئی تو میں کیسے حساب دے پاؤں گا؟ قیامت والے دن اگر میری پکڑ ہوگی تو پھر میں کیسے حساب دے پاؤں گا؟ بڑے پریشان. اب پریشانی کے عالم میں سوچنے لگے کہ نہیں، سیب کے مالک کو تلاش کروں گا، اس سے معافی مانگوں، اس سے سیب معاف کروں گا. اور ہماری کیفیت کیا ہے؟ کئی سیب کھا گئے، کئی مال کھا گئے، لوگوں کے پیسے کھا گئے. کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے. لوگ جن کے پیسے دینے ہیں وہ گھر آ کے دروازہ بجا بجا کے چلے جاتے ہیں، بھائی ہمارا قرض اتارو، ہمارے پیسے دو. ہم کھا کے ہڑپ کر کے ایک کان سے سو دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں، ایک کان سے سو. ہماری کیفیت یہ ہوتی ہے. یاد رکھیے، جو کسی کے پیسے کھائے گا، جو کسی کا مال کھائے گا، سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر یہ بات نقل فرمائی ہے. آپ تحریر فرماتے ہیں جو کسی کے 3 پیسے کھائے گا. 3 پیسے، پہلے پیسے چلتے تھے، اب تو پیسوں کا دور ہی نہیں ہے. اب تو 1 روپے کا بھی دور نہیں ہے، اب تو 10 کا نوٹ. بچہ بھی 50 روپے مانگتا ہے. 3 پیسے، 100 پیسے کا 1 روپیہ بنتا تھا پہلے. جو بزرگ بیٹھے ان کو پتا ہوگا 3 پیسے، چکنی بھی 18 بھی چلتی تھی، وہ والے دور کی بات ہے. 100 پیسے کا 1 روپیہ بنتا تھا. 3 پیسے جو کسی کے ناجائز کھائے گا، جو 3 پیسے کسی کے کھا جائے گا، قیامت والے دن اسے 700 کا جماعت نمازوں کا ثواب دینا پڑے گا. اگر اس کے پاس نمازیں نہیں ہوں گی تو پھر جس کے پیسے کھائے ہوں گے اگر اس کے گناہ ہوں گے تو اس کے سر پر ڈال دیے جائیں گے. ہاں، قرض معاف نہیں ہے. دنیا سے جانا تو سر کے اوپر کسی کا بوجھ نہ، کسی کا قرض نہ. اگر کسی کا لین دین ہو تو لکھ کر رکھے، گھر والوں کو بتا کے رکھے میں نے فلاں کے پیسے دینے ہیں، میں اتار رہا ہوں، قرض اتارنے کی کوشش میں لگا ہوا ہوں. اگر میرے سر پہ آ جاتی ہے، میں دنیا سے چلا جاتا ہوں تو فلاں کے میں نے پیسے دینے ہیں، یہ یاد سے ان کو دے دینا، ورنہ قیامت والے دن بڑی سخت پکڑ ہوگی. اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر اگر کوئی جنازہ پیش کیا جاتا، جنازہ پڑھنے کے لیے آپ کو کہا جاتا تو آپ سب سے پہلے یہی سوال فرماتے، اے میرے صحابہ یہ تو بتاؤ اس میت نے کسی کے پیسے تو نہیں دینے، اس نے کسی کا قرض تو نہیں دینا. اگر بتایا جاتا کہ اس نے پیسے دینے ہیں، اس نے قرض دینا ہے، آپ فرماتے کہ اس قرض کا کوئی ذمہ لیتا ہے، کوئی ذمہ داری لیتا ہے. اگر کوئی صحابی اپنے ذمہ لے لیتا تو آپ جنازہ پڑھاتے، ورنہ فرماتے تم خود جنازہ پڑھ لو. ہمارے نبی علیہ السلام اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھاتے جس نے پیسے دینے ہو، کسی کا قرض دینا. لہٰذا یہ بہت بڑا بوجھ ہے قرض والا. قرض معاف کرا کے جانا چاہیے، اتار کے جانا چاہیے، ورنہ اپنی اولاد کو وصیت کر دے، بیٹا میں نے فلاں کے پیسے دینے ہیں، یاد کر کے دے. اللہ اللہ، جو بھی کسی کا قرض دبائے گا، پیسے دبائے گا، قیامت والے دن سخت پکڑ ہوگی اور اس قیامت والے دن حساب نیکیوں سے دینا پڑ جائے گا. ہم اپنے گریبان میں جھانکیں، ہمارے پاس نمازوں کا ثواب کتنا ہے، روزوں کا ثواب کتنا ہے، صدقہ و خیرات کا ثواب کتنا ہے، کسی کے ساتھ بھلائی کرنے کا ثواب کتنا ہے، کسی کو راستہ دینے کا ثواب کتنا ہے. ہم تو اگر غور کرتے ہیں، اپنے گریبان میں جھانکتے ہیں تو نیکیاں نام کی نہیں ہیں. نیکی
نیکیاں تو ہمارے پاس نام کی نہیں ہے، پھر قیامت والے دن کیسے حساب دے پائیں گے؟ اس لیے عقل مند وہی ہے کہ دنیا کے اندر ہی اپنا سارا حساب کلیئر کر کے جائے۔ حضرت ابو سہل موسیٰ آپ نے اس سے معاف کروانے کے لیے دریا کے کنارے پر چل پڑے کہ راستے میں کہیں نہ کہیں تو سیب کا باغ آئے گا، باغ کے مالک سے پوچھوں گا، اگر وہ معاف کر دے گا تو تسلی ہو جائے گی، ورنہ قیامت والے دن بہت سخت معاملہ ہوگا۔ آپ دریا کے کنارے چلتے چلتے سامنے آپ کو ایک باغ نظر آیا، اس باغ کا ایک درخت، ایک پودا جس پہ سیب بھی لگے ہوئے تھے، وہ دریا کی طرف جھکا ہوا تھا۔ آپ سمجھ گئے کہ یہ درخت ضرور اسی باغ والے کا، ضرور اسی درخت سے سیب گرا ہوگا، پانی کے اندر بہتا جا رہا ہوگا۔ آپ اس باغ کے مالک کو جا کر ملے، اس باغ کا مالک بھی اللہ کا ولی، ہاں ان کا نام تھا عبداللہ سومعی، یہ بھی بڑے ولی، اللہ کے پہنچے بزرگ بندے تھے۔ ان کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور بھوک کی شدت تھی، کئی دنوں سے کچھ بھی نہیں کھایا تھا، اور میں نے دیکھا دریا کے اندر ایک سیب بہتا ہوا آ رہا ہے، بھوک کی وجہ سے میں نے اس سیب کو اٹھا کے کھا لیا۔ میں نے تو سیب کو کھا لیا، بعد میں خیال آیا یہ تو میں نے بغیر پوچھے ہی کسی کا سیب کھا لیا۔ اب اس کی معافی کے لیے اس سیب کے مالک کو تلاش کرتے کرتے اس باغ تک پہنچا ہوں کہ اس باغ کا ایک درخت جو دریا کی طرف جھکا ہوا ہے، اور یقیناً اسی درخت سے گرا ہوگا وہ سیب، میں آپ سے اس سیب کی معافی مانگنے آیا ہوں۔ تو وہ عبداللہ سومی اللہ کے ولی ہے، وہ سمجھ گئے بندہ بڑا نیک ہے، بندہ بڑا نیک ہے جو ایک سیب کی معافی مانگنے کے لیے اتنا سفر کر کے آ گیا، یہ ضرور اللہ کی بارگاہ میں پہنچا ہوا ہے، یہ ضرور اللہ کی بارگاہ کے اندر بڑا برگزیدہ ہے۔ آپ نے فرمایا میری دو شرطیں ہیں، اگر مانو گے تو پھر معاف کروں گا، ورنہ معافی نہیں ملے گی۔ اور جو سیب کی معافی مانگنے کے اتنا سفر کر کے ہے وہ کیوں نہ مانتا؟ وہ تو مانتا۔ انہوں نے کہا کہ حضور آپ کی ہر شرط منظور ہے، بس معاف فرما دیں، قیامت کا حساب بہت سخت ہوگا، قیامت کا حساب دینا بہت سخت ہوگا۔ آپ نے فرمایا پہلی شرط میری یہ ہے، یہ میرا سیب کا باغ ہے، 10 سال اس کا مالی بن کے رہنا، اس کی خدمت کرنی ہے۔ دوسری شرط 10 سال کے بعد بتاؤں گا۔ اللہ، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے منظور ہے، معافی مل جائے ورنہ قیامت والا حساب بہت سخت ہوگا۔ 10 سال تک ابو صالح موسیٰ جنگی 10 سال تک مالی بن کر اس باغ کی خدمت کرتے رہے۔ جب 10 سال کا عرصہ پورا ہوا، حضرت عبداللہ سومی آئے، آپ نے ان کو بلایا، آپ نے فرمایا ایسا کرو اس باغ سے سیب توڑ کے لاؤ، تمہاری مدت بھی پوری ہو چکی ہے، پہلی شرط پوری ہونے جا رہی ہے۔ آپ گئے سیب کے باغ سے کچھ سیب توڑ کر آپ نے مالک کو پیش کیے، مالک نے ان سیبوں میں سے ایک سیب کو اٹھایا، اسے کچھ کھایا۔ آپ کہنے لگے یہ سیب تو کھٹا ہے، 10 سال تمہیں ہو گئے ہیں اس سیب کے باغ کی خدمت کرتے ہوئے، تمہیں ابھی تک اتنا نہیں پتا کون سا سیب میٹھا ہے اور کون سا کھٹا ہے۔ 10 سال ہو گئے تمہیں اس کی خدمت کرتے ہوئے، تمہیں اتنا نہیں پتا کہ کون سا سیب پکا ہے، کون سا کچا ہے، کون سا میٹھا ہے، کون سا کھٹا ہے۔ ابو صالح موسیٰ عرض کرتے ہیں حضور ایک سیب بغیر پوچھے کھایا تھا، جس کی معافی کے لیے 10 سال اس کی خدمت کرنی پڑی ہے۔ 10 سال کے اندر میں نے ایک سیب بھی نہیں کھایا کہ ایک سیب کو بخشواتے ہوئے 10 سال گزر چکے ہیں، ایسا نہ ہو پھر آگے معاملہ چلا جائے، میں پھر کیسے کھاتا؟ اللہ اکبر۔ آپ دوسری شرط ارشاد فرمائیں۔ حضرت عبداللہ سومی فرماتے ہیں ٹھیک ہے، ایک شرط آپ کی پوری ہوگی، دوسری شرط یہ ہے کہ میری ایک بیٹی ہے جو دیکھ نہیں سکتی، جو بول نہیں سکتی، جو سن نہیں سکتی، جو چل نہیں سکتی، اس سے تو نے نکاح کرنا ہے۔ اگر تو اس سے نکاح کرے گا تو دوسری شرط پوری ہوگی، میں تجھے سیب کی معافی دے دوں گا۔ ابو صالح موسیٰ آپ نے کہا بس معافی مل جائے، رب راضی ہو جائے، کوئی مسئلہ نہیں، میں تیار ہوں نکاح کرنے کا۔ اب ان کا نکاح کر دیا۔ جب نکاح ہو گیا، اب یہ جب کمرے کے اندر داخل ہوئے، اپنی بیوی کے کمرے میں داخل ہوئے پہلی رات،
کیا دیکھتے ہیں جب وہ دروازہ کھولتے ہیں؟ دروازہ کھولتے ہی دروازہ کھلنے کی آواز سے وہ دلہن ان نے فوراً دروازہ کھلنے کی آواز سنتے ہی پلٹ کر دیکھا تو پتا چل گیا یہ سن بھی سکتی ہے، اور پھر تھوڑے سے آگے بڑھے دیکھا تو وہ قرآن پڑھ رہی ہیں، تو پتا چلا یہ بول بھی سکتی ہیں۔ جب پلٹ کے دیکھا تو ان کو پتا چلا یہ دیکھ بھی سکتی ہے، پاؤں بھی سلامت ہیں۔ جو نشانیاں حضرت عبداللہ سومی نے بیان کی تھی ان میں سے تو کوئی بھی نشانی نہیں پائی جا رہی۔ یہ بڑے پریشان ہوئے، پہلے بھی ایک سیب کو بخشواتے بخشواتے اتنا وقت گزر گیا، اب دوسرا معاملہ لگتا ہے آ چکا ہے کہ جو نشانیاں حضرت عبداللہ سومی نے بیان کی تھی وہ تو دیکھ بھی نہیں سکتی، وہ بول بھی نہیں سکتی، وہ تو سن بھی نہیں سکتی، وہ تو چل بھی نہیں سکتی، اس کے اندر تو یہ ساری چیزیں پائی جا رہی ہیں۔ فوراً دوڑ کر فوراً حضرت عبداللہ سومی کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو جاتے ہیں۔ عبداللہ سومی کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور جو نشانی آپ نے بتائی ہیں ان میں سے تو ایک ہی نہیں پائی جا رہی، لگتا ہے پھر رونگ نمبر لگ گیا، پریشان ہے۔ حضرت عبداللہ سومی فرماتے نہیں نہیں، یہ آپ کی بیوی ہے، یہ آپ کا حق ہے، ہاں سنو سنو، جو باتیں میں نے کی تھی وہ بھی سچی تھی، وہ بھی سچی ہے، اور جو تو دیکھ کے آیا ہے وہ بھی سچ ہے۔ حضرت ابو صالح پوچھنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ دیکھ بھی نہیں سکتی، وہ بول بھی نہیں سکتی، وہ سن بھی نہیں سکتی، وہ چل بھی نہیں سکتی، لیکن یہ تو ساری چیزیں پائی جا رہی ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا اے ابو صالح سنو، میں نے یہ کہا تھا وہ دیکھ نہیں سکتی، اس سے میری مراد یہ ہے کہ آج تک اس کی نظر غیر محرم پر نہیں پہنچی، وہ بول نہیں سکتی، اس سے مراد یہ تھی کہ اس کی آواز آج تک چار دیواری سے باہر نہیں پہنچی، وہ سن نہیں سکتی، اس سے مراد یہ تھی آج تک اس نے اپنے کانوں کے اندر حرام نہیں سنا، وہ چل نہیں سکتی، اس سے مراد یہ ہے کہ آج تک اس کا قدم چار دیواری سے باہر نہیں گیا، اس سے مراد یہ تھی اتنی پاسا، اتنی نیک سیرت۔ ان کا نام تھا فاطمہ، ان کا نام کیا تھا؟ فاطمہ۔ اللہ اللہ، یعنی اتنی نیک، کبھی غیر میرے پر نظر ہی نہیں پڑی۔ اور ہمارے کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ہم ذرا اپنے گھر میں نظر دورائیں، نظر دیکھیں کتنی بے پردگی معاملات ہوتے ہیں۔ چچا ذات کے ساتھ پردہ، ماموں ذات کے ساتھ پردہ ہے، ہمارے ہاں پردہ نہیں، پھر مسائل ہوتے ہیں، پریشانیاں ہوتے ہیں، پھر خود ہی چھپاتے پھر رہے ہوتے ہیں، کیسے کریں، کیسے بتائیں، کس کو سنائیں؟ اگر شریعت پر چلتے تو پھر کامیابی ملتی۔ ہم نے شریعت کو پس سے پش ڈال دیا، اگر یقین مانو شریعت پر چلتا ہے ہمیشہ سکون کی زندگی گزارتا ہے، سکون کی زندگی گزارتا ہے۔ اللہ دیکھ نہیں سکتی، مراد حرام نہیں دیکھا، غیر محرم کو نہیں دیکھا، لیکن ہماری تو عورتیں گھر میں جیسی کیسی بھی رہے ہوں، سامان خریدنا ہو، کپڑے خریدنے ہوں تو صاف ستھری نئے سوٹ خوشبو وغیرہ لگا کے مارکیٹ میں جا رہی ہے۔ گھر والا آئے تو حالت دیکھنے کی نہیں ہے، حالانکہ بہت زیادہ ثواب ہے گھر والے کے سامنے صاف ستھرے بن کے رہنا۔ جب گھر والا گھر آئے تو اس کو پانی پیش کرنا، مسکرا کے بات کرنا، یہ صدقہ ہے، ثواب ہے، یہ ثواب ہے کہ جب گھر والا بہر سے آئے، تھکا ہوا آئے، اگر اس کو غصہ ہو تو اپنی آنکھیں بند کر لے، اس کو جواب نہ دے۔ ایسا نہ ہو کہ آتے وہ بیچارہ تھک کے آیا اور اس نے اپنی کہانی شروع کر دی، گھر میں آٹا نہیں ہے، گھر میں چینی نہیں ہے، گھر میں پتی نہیں ہے، گھر میں آگ جلانے کے لیے لکڑیاں نہیں ہیں، میں کیسے پکاتی اپنی ٹانگیں جلاتی اس میں۔ سننا شروع، ایسے بندہ بڑا تپا ہوا 8 گھنٹے مزدوری کر کے لوگوں کے تانے باتیں سن کے ادھر سے انہوں نے سنائی، پھر کیا ہوتا ہے؟ مرد تو مرد ہے، وہ پھر غصہ نکالنا شروع کر دیتا ہے، اور غصہ جب نکالتا ہے پھر لڑائی، پھر تنگی، پھر ناچاکی، حتیٰ کہ طلاق تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ اس وجہ سے عورت کی ذمہ داری ہے جب مرد باہر سے آتا ہے تو اس سے مسکرا کے بات کرے، اس کو پانی پیش کرے، اس کے پاؤں دبائے، اس کے سر دبائے، پھر کچھ دیر بعد پھر اس سے جو بھی بات کرے انشاءاللہ وہ خود بخود اس کی بات ماننے والا بن جائے۔ شریعت نے طریقہ بیان کیا اور اس میں ثواب ہے۔ اپنے گھر والی کی خدمت کرنا، گھر والے کی خدمت کرنا یہ کار ثواب ہے۔ نفل پڑھنے سے، تہجد کی نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب ہے گھر والے کی خدمت کرنا۔ ہاں، یہ باتیں کیسے سیکھنے کو ملے گی؟
یہ تو دین سیکھنے سے ملتی ہے نا. جب دین سیکھیں گے پھر پتہ چلے گا نا کہ گھر والے کا مقام کتنا بڑا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ فرمان موجود ہے جس کا خلاصہ ہے کہ اگر شریعت کے اندر دوسرا سجدہ جائز ہوتا تو عورت کو حکم ہوتا کہ اپنے شوہر کو کرے، لیکن میری شریعت کے اندر دوسرا سجدہ جائز نہیں ہے. اتنا بڑا مقام ہے شوہر کا، لیکن ہم ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا بیچارے کو کہ میرے شوہر کا مقام و مرتبہ کتنا ہے، ان کی خدمت کرنے کا ثواب کتنا. اب دیکھیں حضرت فاطمہ، وہ جو دیکھ نہیں سکتی تھی، بول نہیں سکتی تھی، سن نہیں سکتی تھی، چل نہیں سکتی تھی، اللہ پاک نے کتنا خاص کرم فرمایا. وہ دیکھ بھی رہی تھی، بول بھی رہی تھی، سن بھی رہی تھی، چل بھی سکتی تھی، مطلب وہ غیر شرعی کاموں سے بچتی تھی. اب جب یہ اپنی بیوی کے پاس گئے، اللہ پاک نے ان کو نیک اولاد سے نوازا. پہلا ان کو بیٹا پیدا ہوا، ان کے ہاں پہلا بیٹا پیدا ہوا. ماں اتنی نیک ہو، باپ اتنا نیک ہو، ایک سیب کو بخشوانے کے لیے اتنا سفر کر کے آئے، اور اس بچی کے والد بھی بڑے نیک. جب نیک سیرت لوگ ہوں تو اولاد بھی شیخ عبد القادر جیلانی جیسی پیدا ہوتی ہے. اللہ پاک نے ان کو بیٹا عطا فرمایا. وہ بیٹا کون تھا؟ وہ 11ویں والا پیر شیخ عبد القادر جیلانی پیدا ہوئے. شیخ عبد القادر جیلانی پیدا، اللہ پاک نے ان کو نوازا، وہ پیدا ہوئے. تو جب والدین نیک ہوں تو اولاد بھی نیک پیدا ہوتی ہے. ہاں، کیونکہ اس کا اثر ہوتا ہے، اثر ضرور پڑتا ہے. اور بعض دفعہ ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ والدین نیک ہوتے ہیں، اولاد نافرمان ہوتی ہے. یہ بھی ہو جاتا ہے. ہم ہرگز نہیں کسی کی اولاد کے بارے میں کہیں گے کہ اس کا باپ نیک ہے، اولاد نافرمان ہے، اس باپ کی وجہ سے، یہ نہیں کہیں گے. ازمائش بھی آ جاتی ہے. جیسے نوح علیہ السلام کا بیٹا کنان کافر ہو کر مرا، حالانکہ نبی ہے، نبی کی تربیت صحبت اس کے برابر نہیں ہے، لیکن ان کا بیٹا کافر ہو کر مرا. تو بعض دفعہ اولاد ازمائش بھی بن جاتی ہے، لیکن ہم نے اپنی گربان میں جھانکنا ہے کہ میں نے اپنے اولاد کو کیا دیا، کیا دین دیا. اگر میرے بیٹے کے اندر دین ہوتا، میری بیٹی کے اندر دین ہوتا کہ سر جھکا کے رکھتی، سر ڈھانپ کے رکھتی، چار دیواری کے اندر رہتی. بیٹے کے اندر دین ہوتا، کما کے آتا اپنے باپ کے ہاتھ پہ رکھتا، باپ کے ہاتھ چومتا، پاؤں چومتا. اسے پتا ہے یہ ماں باپ ایسی ہستی ہیں جن کو ایک مرتبہ بندہ محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اللہ پاک اس کو حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. اگر دل کے اندر وہ دل بھر میں 100 مرتبہ محبت سے اپنے باپ کو دیکھے گا، اپنی ماں کو دیکھے گا، تو اللہ پاک 100 حجوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. یہ کیسے؟ یہ تو دین سے پتہ چلے گا. یہ میٹرک کی کتاب میں نہیں لکھا ہوا، یہ ایف اے کی کتاب میں نہیں لکھا ہوا، یہ بی اے کی کتاب میں نہیں لکھا ہوا، یہ ایم اے کی کتاب میں نہیں لکھا ہوا. یہ تو حدیث پاک کے اندر لکھا ہوا ہے، یہ تو دین کے اندر ہے. دین جب سیکھیں گے پھر انہیں پتہ چلے گا بوڑھے ماں باپ کا مقام کتنا ہے، جنہوں نے اپنی جوانیاں اولاد کی تربیت کے اندر گزار دی، جنہوں نے اپنی جوانیاں اپنی اولاد کے مستقبل کو بنانے کے لیے ختم کر دی. محنت مزدوری کر کے اپنے نیا جوتا نہیں خریدتے، اپنی اولاد کے لیے ضرور خریدتے. میرا بیٹا نا عید پہ دوسروں کے سامنے پہن کے جائے گا، شرمندہ نہ ہو، کما کر نئے کپڑے دلواتے ہیں. اور یہی بچہ جب جوان ہو جاتا ہے، جب بڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے میرا باپ مجھے جینے نہیں دیتا، میرا باپ مجھے اکیلا رہنے نہیں دیتا، میرا باپ مجھ پر بڑی سختی کرتا ہے، دوسرے بھائیوں کے اعتبار سے میرے ساتھ زیادہ حساب و کتاب رکھتا ہے. یہی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے. جو دینی تربیت ہوتی ہے وہ کہتا ہے میرے ماں باپ راضی ہو جائیں تو رب بھی راضی ہو جائے گا. وہ ماں باپ کو راضی کرنے میں لگا رہتا ہے. لہٰذا اولاد کی دینی تربیت کریں، ان کو دین سکھائیں. دنیاوی تعلیم بھی دیں، اس کا انکار نہیں کر رہا، وہ دنیا گزارنے کے لیے ہے، لیکن دنیا بھی ان کی اچھی ہو، آخرت بھی اچھی ہو تو دینی تعلیم لازمی دیں. اللہ پاک نے شیخ عبد القادر جیلانی کو بہت نوازا، مادر ذات بنائی، اور آپ مفتی بھی تھے، شیخ الحدیث بھی تھے، شیخ التفسیر بھی تھے. ابو العباس فرماتے ہیں، ابو العباس ابن جوزی علیہ رحمہ بہت بڑے مفسر قرآن تھے، بہت بڑے مفسر قرآن تھے. کہتے کہ ہم دونوں اکٹھے غوث پاک کے اجتماع کے اندر گئے. غوث پاک 11 والے پیر بیانات کرتے تھے، مدرسے میں باقاعدہ پڑھاتے تھے، فتویٰ دیتے تھے. ایک مرتبہ ہم ان کی محفل میں گئے، قاری صاحب جیسے آج ہماری یہ محفل تھی، شروع کے اندر قاری صاحب نے تلاوت قرآن کی. اسی طرح اس محفل کے اندر شروع میں تلاوت قرآن ہوئی. جب قرآن پڑھا گیا
11 والے پیر شیخ عبد القادر جیلانی قدس النورانی محبوب سبحانی غوث اعظم، آپ نے جو قاری صاحب نے تلاوت کی اس آیت کو موضوع بنایا، اسی کی تفسیر بیان کی۔ آپ نے اس آیت مبارکہ کی پہلی تفسیر بیان کی۔ اس کے اندر علماء بھی اس اجتماع کے اندر موجود ہیں، ابو العباس احمد بھی موجود ہیں، اور ابن جوزی جو بہت بڑے قرآن کے مفسر ہیں، تفسیر کا علم جاننے والے ہیں، یہ بھی موجود ہیں۔ آپ نے اس آیت کی پہلی تفسیر بیان کی، مصنف کا نام بھی بیان کیا، اس تفسیر کو لکھنے والے کا نام بھی بیان کیا۔ پھر آپ نے دوسری تفسیر بیان کی، مصنف کا نام بھی بیان کیا۔ ابو العباس فرماتے ہیں میں نے ابن جوزی علیہ الرحمہ سے پوچھا بتاؤ کیا تمہیں اس تفسیر کا پتہ تھا؟ کہنے لگے ہاں اس تفسیر کا بھی پتہ تھا، اس کے مصنف کا بھی پتہ تھا، اس کے مصنف کا بھی پتہ تھا۔ پھر 11 والے پیر نے اسی آیت مبارکہ کی تیسری تفسیر بیان کی، پھر 11 والے پیر نے اس آیت مبارکہ کی چوتھی تفسیر بیان کی، مصنف کا نام بھی بیان فرمایا، پھر 5ویں تفسیر بیان کی، مصنف کا نام بھی بیان فرمایا، پھر 6ٹھی تفسیر بیان کی، مصنف کا نام بھی بیان فرمایا، پھر 7ویں تفسیر بیان کی، مصنف کا نام بھی بیان فرمایا، پھر 8ویں تفسیر بیان کی، مصنف کا نام بھی بیان فرمایا، پھر 9ویں تفسیر بیان کی، مصنف کا نام بھی بیان فرمایا، پھر 10ویں تفسیر بیان کی، مصنف کا نام بھی بیان فرما دیا۔ ابو العباس پوچھتے ہیں اے ابن جوزی تو بہت بڑا مفسر قرآن ہے، ذرا یہ تو بتا کیا تجھے ان تفاسیر کا پتہ تھا؟ ابن جوزی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں 10 تفسیر شیخ عبد القادر جیلانی قدس نورانی نے جو بیان کیے، مجھے 10 کی 10 تفسیریں بھی آتی ہیں اور مصنفین کے نام بھی آتے ہیں۔ یہاں تک بس نہیں تھا، 11 والے پیر جن کی ہم 11 شیب منا رہے ہیں، اللہ اللہ، انہوں نے اسی آیت مبارکہ کی پھر 11ویں تفسیر بیان کی، مصنف کا نام بھی بیان کیا، پھر 12ویں تفسیر بیان کی، مصنف کا نام بھی بیان کیا، پھر 13ویں تفسیر بیان کی، مصنف کا نام بھی بیان فرمایا، پھر 14ویں تفسیر بیان کی، مصنف کا نام بھی بیان فرمایا، پھر 15ویں تفسیر بیان کی، مصنف کا نام بھی بیان فرمایا، پھر 16ویں تفسیر بیان کی، مصنف کا نام بھی بیان فرمایا، پھر 17ویں تفسیر بیان کی، مصنف کا نام بھی بیان فرما دیا۔ ابو العباس نے پوچھا ابن جوزی جو سارے مفسر ہیں، بہت بڑے قرآن پاک کی تفسیر کا علم جاننے والے ہیں، یہ تو بتا 10 کتابیں تو تیرے ذہن میں تھی، اب آگے والی جو تفسیر بیان کرے تمہیں پتہ ہے؟ کہنے لگا مجھے صرف 10 تفسیریں آتی تھی، کتابوں کا نام یاد تھا، آگے کا مجھے نہیں پتا، آگے کا مجھے نہیں پتا۔ آپ نے 18ویں اسی آیت کی جو قاری صاحب نے تلاوت کی، یعنی مطلب اتنی کتابیں ان کے ذہن میں تھی، کتاب کا نام اور پھر مصنف کا نام بھی ساتھ بیان کر رہے ہیں، تو مطلب غوث پاک 11 والے پیر کے ذہن میں اتنی کتابوں کا مواد تھا۔ آپ نے 17ویں تفسیر بیان کی، مصنف کا نام بھی بیان فرمایا، آپ نے 18ویں تفسیر بیان کی، مصنف کا نام بھی بیان فرمایا، آپ نے 19ویں تفسیر بیان کی، مصنف کا نام بھی بیان فرمایا، آپ نے 20ویں تفسیر بیان کی، مصنف کا نام بھی بیان فرمایا، آپ نے 21ویں بیان کی، 22ویں بیان کی، 23ویں بیان کی، 24ویں بیان کی، 25ویں بیان کی، 26ویں بیان کی، 27ویں بیان کی، 28ویں بیان کی، 29ویں بیان کی، 30 تفسیریں اور مصنف کا نام بھی بیان فرما دیا۔ روایت میں تو یہاں تک بس نہیں ہے، آپ نے 31ویں تفسیر بیان کی، مصنف کا نام بھی بیان فرمایا، 32ویں تفسیر بیان کی، مصنف کا نام بھی بیان فرمایا، 33ویں، 34ویں، 35، 36، 37، 38، 39، 40 تفسیریں اور مصنفین کے نام بھی بیان فرمایا۔ 40 کتابیں قرآن کی تفسیر کی، ایک وقت کا مواد، اور پھر اچانک ہی آیت مبارکہ پڑھی گئی اور اس کی تفسیر بیان کر دی۔ یہ اعلیٰ حضرت کی ذہنی سعادت، یہ آپ کو قرآن سے محبت کو اور مطالعہ ہے آپ کا۔ میں بیان کرنے کے بعد تو پہلے تیاری کرتا ہوں کہ میں نے پہلے کون سی روایت بیان کرنی ہے، پھر کون سی، جو بھی ہے تو پہلے تیاری کر کے آتا ہے۔ ایسے کوئی بھی نہیں آتا بیان کرنے پہلے تیاری کرتا ہے کہ میں نے اس موضوع پہ بیان کرنا ہے، پہلے یہ روایت، پھر یہ ترتیب۔ اور غوث پاک وہ تو اچانک ہی قاری صاحب نے تلاوت کی، آیت پڑھی، 40 تفسیریں بیان کر دی۔ یہ ان کا علمی مقام ہے۔ آپ باقاعدہ مدرسے کے اندر تدریس فرماتے، پڑھاتے، اور پھر آپ فتویٰ نویسی کرتے تھے۔ آپ کی بارگاہ کے اندر بس یہ آخری بات، آپ کی بارگاہ کے اندر ایک فتویٰ بھیجا گیا پوچھنے کے لیے، مسئلہ پوچھنے کے لیے۔ وہ مسئلہ ایسا تھا کہ ایک بادشاہ نے اپنی بیوی کو کہا کہ میں ایسے وقت میں عبادت کروں کہ اس وقت میں وہ عبادت کوئی اور نہ کر رہا ہوں، اگر میں ایسے نہ کر سکوں تو اللہ کی قسم میری بیوی کو 3 طلاق دیں۔
یہ اس نے بات کر دی. اب علماء کو جمع کیا کہ جلدی کرو اس مسئلے کا حل نکالو، کیونکہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو ہر وقت نہ ہو رہی ہو. قرآن ہر وقت پڑھا جا رہا ہے، کسی نہ کسی ملک میں تو ہر وقت پڑھا جا رہا ہے. نماز ہر وقت پڑھی جا رہی ہے، درود پاک بھی ہر وقت پڑھا جا رہا ہے، صدقات بھی ہر وقت کیے جا رہے ہیں. ہر کون سی نیکی ہے جو ایک ہر وقت نہ ہو رہی ہو؟ کہیں نہ کہیں ضرور ہو رہی ہے. اب علماء بڑے پریشان، وہ کہتا ہے بھئی مسئلہ حل کرو، میں میری بیوی کو تو طلاق ہو جائے گی. علماء بڑے پریشان، بڑی کتابیں چھان ماری، تفاسیر کی، فقہات کی، لیکن اس مسئلے کا حل نہ نکلا. اب بادشاہ کو کہتے ہیں کہ آپ کی بیوی کو طلاق ہوگی تو بادشاہ نہیں چھوڑے گا، اور اگر مسئلہ ہم نہیں کرتے تو شریعت کے خلاف تو کر نہیں سکتے. اب طلاق تو بنتی ہے کہ کوئی ایسی عبادت نہیں ہے کہ ایک بندہ کر رہا اور دوسرے کوئی کر ہی نہ سکے. ہر جگہ کچھ نہ کچھ تو ہو ہی رہا ہے. بڑی پریشانی. آخر کار علماء نے مشورہ کیا کہ شیخ عبد القادر جیلانی گیاری والے پیر کی بارگاہ میں یہ سوال بھیجا. انہوں نے یہ مسئلہ شیخ عبد القادر جیلانی گیاری والے پیر کی بارگاہ کے اندر پیش کیا. آپ نے جب اس مسئلے کو پڑھا، آپ نے فرمایا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. آپ نے فرمایا یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. آپ نے فرمایا اس شخص کو لے جاؤ خانہ کعبہ کے اندر اور خانہ کعبہ کا طواف روک دو. اس شخص کو کہو اکیلے خانہ کعبہ کا طواف کرے، کیونکہ پوری دنیا کے اندر ایک ہی کعبہ ہے. جب وہ اکیلا خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوگا، یہ ایسی عبادت ہے اس کے سوا اور کوئی نہیں کر رہا ہوگا، اس کی قسم پوری ہو جائے گی، لہذا اس کی بیوی کو طلاق واقع نہیں ہوگی. یہ شیخ عبد القادر جیلانی کی ذہانت ہے. ورنہ علماء نے تو بس بے بس ہو گئے تھے کہ اب ان کی بیوی نہیں بچی، طلاق واقع ہو جائے گی. یہ تو شیخ عبد القادر جیلانی، اللہ ان کو سلامت رکھے، اللہ پاک ان کو بڑا نواز ہے. ہم ان کی گیاری مناتے ہیں، ہم ان کے ماننے والے ہیں. ان کے نام کا دودھ بناتے ہیں، نیاز بناتے ہیں، تقسیم کاری کرتے ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ جو میرا مرید ہوگا نا وہ بغیر توبہ کے نہیں مرے گا. ہاں، اور میں وہ فرماتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں حجتن کہتے ہیں. اللہ کے اولیاء حجت کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ کے لیے. کہتے ہیں کہ میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک اپنے تمام مریدوں کو نہ بخشوا لوں اللہ کی بارگاہ. جب تک میرے سارے مریدوں کو بخشش کا پروانہ نہیں ملے گا میں اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گا. اور فرماتے ہیں جب بھی میرا مرید مجھے جہاں بھی پکارے گا میں اس کی مدد کو آؤں گا. تو میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں جو گیاری والے پیر شیخ عبد القادر جیلانی کے مرید نہیں ہیں، جو ان کے مرید نہیں ہیں وہ ان کے مرید ہو جائیں. کیسے مرید ہو گئے؟ الحمدللہ میرے شیخ کامل امیر اہل سنت الیاس قادری دامت برکاتہ عالیہ یہ گیاری والے پیر کا مرید کرتے ہیں. اگر ہم کسی پیر صاحب کے مرید نہیں ہیں تو ان کے ذریعے سے ہم گیاری والے پیر کے مرید بن جائیں، ہم قادری بن جائیں. انشاءاللہ ان کا فیض ملتا رہے گا، ان کی دعائیں ملتی رہیں گی. اور جو مرید نہیں ہے ابھی تک کسی بھی پیر صاحب کا تو وہ ان کے ذریعے امیر اہل سنت کے ذریعے گیاری والے پیر کا مرید ہو جائے. اور عورتیں ہیں تو وہ بھی ان کی مرید نہیں ہو جائیں، ان کی دعائیں ملتی رہیں گی، پیر صاحب کی دعائیں ملتی رہیں گی، ان کا فیض ملتا رہے گا. اور اگر کوئی پہلے سے مرید ہیں کسی اور پیر صاحب کے تو وہ اب طالب ہو سکتے ہیں تاکہ دونوں کا فیض ملتا رہے. یاد رکھیں ہر ایرے گہرے کو پیر بھی نہیں بنانا چاہیے. ہم تو بس ایسے نام کے پیر بنانا شروع کر دیتے ہیں. یاد رکھیں پیر ہونے کی 4 شرطیں ہیں. اگر 4 شرطیں ہوں پھر وہ پیر ہے، ورنہ وہ خود پیر کی طرح فقیر ہے. وہ دوسروں کیا فیض دے گا، وہ اپنے آپ کو تو سنبھالے. پیر کے اندر 4 باتیں ہونا ضروری ہیں. پہلی بات سنی صحیح العقیدہ، عقیدہ اس کو ٹھیک ہو، ہر صحابی نبی کو جنتی مانتا ہو، اولیاء کو ماننے والا ہو، صحابہ کو ماننے والا ہو، حضور اسلام کی عظمت و شان کو ماننے والا ہو. عقیدہ اس کا ٹھیک ہونا چاہیے. دوسری بات وہ عالم ہو، یعنی ضرورت کے مسائل قرآن و حدیث سے خود نکال سکے. ایسا نہ ہو جو سگریٹ ایک ہی ٹوٹے کے اندر پوری سگریٹ پی جائے. یہ پیر نہیں ہے، یہ بھنگی ہے، یہ چرسی ہے. ان کے پاس جانا بھی جائز نہیں ہے، جن کو خود شریعت کا نہیں پتا، خود نمازیں نہیں پڑھتے تو مریدوں کی نمازیں پڑھائے گا. اور ایسوں کو گھر میں بھی نہیں لانا چاہیے. نحوست آتی ہے، نحوست فاسق جب گھر میں آئے تو نحوست آتی ہے. ہم تو عقیدت میں ڈوب جاتے ہیں. وہ 2-4 انہوں نے چلے نکالے ہوتے ہیں، جنات کو تابع کیا جاتا ہے. ہم ان کو گھر لے جاتے ہیں، حضور میرے گھر کا حساب کر دیں، میرے گھر کے اندر پریشانی ہے. اور وہ جنات کے ذریعے سے ایسے ہاتھ گھماتے ہیں اور ہمارے آنکھوں کے سامنے دھول جھونکتے ہوئے جنات کو تابع کیا ہوا ہے، ہاتھ میں تویز آ جاتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے گھر کے تویز نکال دیے. اب بیڑا پار ہو جائے. بیڑا پار نہیں، اب کام شروع ہوا تیرا. ہاں کچھ نکلتا رہے گا، تو پیسہ لٹاتا رہے گا، تیرا معاملہ چلتا رہے گا. کیونکہ انہوں نے کچھ نکالنا ہے تو کچھ مال ملنا ہے. انہوں نے تو کاروبار بنایا ہوا ہے. پیر کا کام ہے مرید کی اصلاح، نہ کہ مرید کو کھانا، نہ مرید سے پیسے لے کر اپنی جیبیں گرم
مرید سے نظر و نیاز لے کر، مرغے لے کر، بکرے لے کر، گائے لے کر، بھیڑ بکریاں لے کر، پیسے نذرانے سالانہ لے کر، گندم لے کر اپنا پیٹ بھرنا، یہ پیر کا کام نہیں ہے۔ پیر کا کام ہے اپنے مرید کی اصلاح کرنا، اس کی خیر خواہی کرنا۔ 4 شرطیں ہونی چاہیے پھر وہ پیر ہے، ورنہ وہ پیر نہیں ہے۔ پہلی صحیح عقیدہ سنی، دوسرا عالم ہو، تیسرا فاسق نہ ہو، اعلانیہ گناہ کرنے والا نہ ہو، عورتوں کے بیچ میں بیٹھنے والا نہ ہو، داڑھی منڈا نہ ہو، پوری ایک مشت داڑھی ہو، 5 وقت نمازی ہو، فلمیں ڈرامے دیکھنے والا نہ ہو، امردوں کو اپنے ساتھ بٹھانے والا نہ ہو، فاسق نہ ہو۔ 3 شرطیں ہوگی۔ چوتھی شرط ہے اس کا جو خلافت کا سلسلہ ہے، وہ خلافت کس نے دی، اس کو کس نے دی، یہ سلسلہ حضرت مولا علی تک پہنچتا ہو۔ یہ 4 باتیں ہیں، صحیح عقیدہ سنی، عالم، فاسق نہ ہو اور خلافت کا سلسلہ منقطع نہ ہو۔ یہ 4 شرطیں اگر پائی جاتی ہیں تو آنکھیں بند کر کے ان کے مرید ہو جائیں، اور اگر یہ 4 باتیں نہیں پائی جاتی تو پھر مرید نہیں ہونا۔ مرید ہوں گے تو اپنا بھی عقیدہ خراب کریں گے اور اپنا مال و دولت بھی لٹائیں گے، اس سے بھی لٹ جاتی ہے۔ لہذا ایسے سے بچ کے رہنا چاہیے۔ اگر آپ کو پریشانی ہے، اگر آپ کو مصیبت ہے، گھر میں تنگی آئی ہے، گھبراؤ نہیں، اللہ کے قرآن کی تلاوت شروع کر دو۔ بزرگ فرماتے ہیں جس گھر میں سورۃ یاسین شریف پڑھی جاتی ہے اس گھر میں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور ساتھ میں پریشانیاں مصیبتیں دور ہوتی ہیں۔ اگر سورۃ یاسین شریف کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھ کر پانی پر دم کر دیا جائے، اس پانی کو گھر کے سارے افراد پی لیں، انشاءاللہ ان کو بیماری، مصیبت، پریشانی، تنگی نہیں آئے گی۔ ہم قرآن سے محبت تو کریں، قرآن پڑھے تو صحیح۔ اگر کسی کو نظر لگ جاتی ہے، پریشان نہ ہو، آخری 2 صورتیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ دونوں صورتیں پڑھ کر جس پہ نظر ہو اس پہ دم کر دے، انشاءاللہ نظر اتر جائے گی۔ ہمیں کیسے پتا چلے گا نظر اتر گئی ہے؟ پریشان ہو، اس کا بھی طریقہ بتاتا ہوں۔ آپ یہ 2 صورتیں تلفظ کے ساتھ پڑھیں، یہ خیال کریے۔ اگر غلط تلفظ سے پڑھا تو پھر ثواب تو دور کی بات ہے، نقصان بھی ہو جاتا ہے۔ تلفظ ٹھیک ہونا چاہیے، مخارج درست ہونے چاہیے۔ جس کو نظر لگ گئی ہو، جس کے آنکھوں سے پانی نہ رکتا ہو، سر درد نہ جاتا ہو، کمر درد نہ جاتا ہو، ہر وقت گھبراہٹ نہ جاتی ہو، وہ کیا کرے؟ اس پر آخری قرآن پاک کی 2 صورتیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس 3 مرتبہ پڑھ کر دم کر دیں۔ پھر ایک نماز کا وقت جب گزر جائے، 7 سوکھی لال مرچیں جو سالم ہوں، پوری ہوں، دائیں کندھے سے بائیں کندھے تک 7 مرتبہ گھما لیں۔ گھمانے کے بعد ان 7 سالم مرچوں کو یا تو انگاروں پر یا توے پر ڈالیں۔ اگر وہاں سے سمیل آتی ہے، بو آتی ہے تو سمجھ لیں نظر ختم ہو گئی۔ اگر بو نہیں آتی، سمجھ نظر ابھی باقی ہے، دوبارہ دم کیا جائے۔ پھر 3 مرتبہ تک دم کریں، انشاءاللہ نظر بھاگ جائے۔ ہم ادھر ادھر بھاگنے کی بجائے خود قرآن، لیکن شرط یہ قرآن درست پڑھنا چاہیے۔ ہاں غلط پڑھیں گے تو پھر اس کی برکت نہیں ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سے محبت عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی کا ہر جمعرات فیضان مدینہ میں چوک پنک فیضان مدینہ میں اجتماع ہوتا ہے، مغرب سے عشاء، اس میں ضرور شرکت فرمائے۔